جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے آج کے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ناظرین کرام ہم بطور خاص منگنی اور نکاح کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے احکامات، ظاہر ہے جو بھی ہم معاملہ، چاہے نکاح ہے، منگنی ہے، اس کے بھی کئی طرح کے شرعی احکامات اس سے وہ متعلق ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ بعض اوقات منگنی وہ ہو جاتی ہے، اب منگنی ہونے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار پھر بھی استخارہ کروا لو، فلاں جگہ سے کروا لو۔ اب منگنی سب معاملات کر لیے تو اب استخارے میں اگر نہ آ گئی، کہیں سے بھی نہ آ گئی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آج کل شاید کچھ منع کرنے کا بھی عذر چاہیے تو وہ مولانا کے ذمہ ڈال دیا کہ بھائی یہ فلاں جگہ سے استخارہ کیا تھا یا یہ ہوا تھا، منع کر دیا۔ اس منگنی ہونے کے بعد استخارہ کروانا کیسا، اور استخارے میں اگر نہ آ جائے تو کیا اس بنیاد پر رشتہ ختم کر دینا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ ان جائز امور سے متعلق کیا جاتا ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہو، یا کسی ایک طرف جو ہے وہ اس کا ذہن جو ہے وہ مستقل نہ ہو گیا ہو، بلکہ اس کو یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں بہتر ہے یا یہ میرے حق میں بہتر ہے، تو کیا چیز اس کے حق میں بہتر ہے اس بارے میں جاننے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، اور احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہے۔ لیکن جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا پختہ طور پر، تو اب استخارہ اس کے بارے میں نہیں کیا جائے گا، کہ وہ تو آپ نے نیت ہی جو ہے وہ کر لی۔ ہاں، بنیاد یہی ہے کہ کام جائز ہو، ناجائز کام کا جو ہے وہ استخارہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی بھی اشارہ کسی کو آئے، اس اشارے کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں ہے کہ استخارہ جائز کام کا ہی ہوگا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ کیا استخارے کی بنیاد کے اوپر کوئی گناہ کیا جا سکتا ہے، کسی کی درازاری کی جا سکتی ہے، وعدہ خلافی کی جا سکتی ہے، تو اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ استخارہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی یقینی نہیں ہوتا، بلکہ ظنی علم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ نے کر لیا وہ کام جائز تھا، جیسے منگنی ہے کہ یہ وعدہ ہے، سامنے والے کے ساتھ وعدہ ہو گیا، تو اب اس وعدے سے استخارے میں اشارہ آنے کی بنیاد پر پھرنا یہ جائز نہیں ہے، کہ اولاً تو منگنی کرنے کے بعد استخارہ کرنا ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کہ اب استخارے کا کوئی معنی نہیں کہ استخارہ تو پہلے کرنا تھا، لیکن جب منگنی ہو گئی، بات پکی ہو گئی، تو اب استخارہ نہیں، بلکہ اب تو جو وعدہ ہوا ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے اس سے پھرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک فریق جو ہے وہ ون سائیڈ پھرتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، کوئی شرعی عذر جو ہے وہ پایا گیا، اس بنیاد پر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں، تو اس کے لیے استخارے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ شرعی عذر کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یک طرفہ بھی جو ہے وہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا، شرعی عذر اور یہ سب؟ جی، اس کا فیصلہ یقیناً جو ہے وہ علماء اور مفتیان کرام ہی کریں گے، کہ جب کبھی ایسی صورت درپیش آئے جس کے بارے میں لگے، تو اس میں پھر علماء سے آ کے ساری تفصیل بیان کر کے رہنمائی لی جائے کہ کیا واقعی یہ عذر ایسا ہے کہ اس بنیاد پر، جو کہ ہمیں پہلے علم نہیں تھا، اب علم میں یہ بات آئی ہے، تو کیا اس بنیاد پر ہم یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن عام طور پر جس طرح لوگوں میں رائج ہے کہ
آپس کی ناچاکی یا رنجش کی وجہ سے وہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے استخارہ کا سہارا جو ہے وہ لیتے ہیں، تو نہ تو استخارہ کرنا جو ہے وہ اس طرح درست ہے اور نہ ہی اس کا سہارا لے کر منگنی توڑنا جائز ہے۔ استخارہ جو بھی کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ پہلے ایسے لوگوں سے معلوم کر لیں کہ بھائی آپ کی منگنی ہو تو نہیں گئی، اگر ہو گئی ہے تو انہیں استخارہ سے منع کر دیں، جیسے کہ دعوت اسلامی کی مجلس استخارہ یا مجلس روحانی علاج ایسا ہی کرتی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ استخارہ ان کو کر کے بتایا جائے۔ اسی طرح خود اگر استخارہ کر رہے ہیں، نوافل والا استخارہ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب نکاح رشتہ پکا ہو گیا، منگنی ہو گئی، اب بعد میں جناب خالہ نے یا پھپھی نے یا دادی نے یا کسی نے استخارہ کیا اور ان کو منع کا اشارہ آ گیا اور وہ آ کے کہیں کہ جناب اب رشتہ توڑو، تو یہ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ منگنی جب ٹوٹ جاتی ہے تو بھی کئی طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ پہلے تو بڑی ایک محبتوں کے اظہار ہوتے ہیں دونوں فریقین کی طرف سے، دونوں فیملی کی طرف سے، اور کچھ گفٹ، تحائف، ایسی چیزیں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ والا معاملہ ہو جائے یا نکاح بھی ہو گیا تھا، طلاق ہو گئی ہے، اب جب ان کی چیزوں کے معاملات آتے ہیں تو پھر طرح طرح کی لڑائیاں بھی گویا کہ دونوں خاندان میں ایک طرح کی ٹھن جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں دینی اور شرعی یہ تقاضے دیکھنے چاہیے، کہاں ہم لے سکتے ہیں، کہاں واپسی نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہے گی۔ پہلے کچھ سوالات شامل۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نمبر رکھا تھا ایک قربانی کا، اور ایک تھا وہ میں 12 ربیع الاول اس مہینے میں محفل کراؤں گا اور ذبح کروں گا انشاءاللہ۔ تو پھر وہ ایک پروگرام چل رہا تھا کہ اپنا بیٹا یا بیٹی کی عقیقہ کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ تو میرے 2 آپشن آگے تھے ابھی بیچ میں کہ وہ کروں یا کہ میں بیٹی کا عقیقہ کروں۔ تیسرا آپشن قربانی کا بھی انہوں نے شاید ذکر کہ پہلے ارادہ یہ تھا، پھر ربیع الاول میں کرنے کا میلاد کے موقع پر، اب عقیقے کا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ مستحب ہے، اولاد حیات ہے تو بالکل اس کا عقیقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے جس کو بھی استطاعت ہو۔ البتہ عقیقہ کرنے کے بعد اس کے گوشت سے آپ میلاد کا لنگر بھی جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ماہ ربیع الاول کے موقع کے اوپر، کیونکہ عقیقہ ذبح کرنے سے ہوتا ہے، دعوت عقیقہ نہیں ہے بلکہ ذبح کرنا یہ عقیقہ ہے، تو لہٰذا ایسا جانور جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں، جب اللہ کے نام پر عقیقے کی نیت سے ذبح کر دیا جائے گا تو عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس کا گوشت جو تقسیم کرنا ہے، مستحب طریقہ اس میں ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے۔ تو وہ 3 حصے کیے جائیں یا سارے ہی جو ہے وہ لنگر کے اندر تقسیم کر دیا جائے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یوں اس کا کھانا بنوا کر جو ہے وہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، تو یوں عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اور لنگر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر استطاعت ہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ کر سکتے ہیں تو دونوں چیزیں الگ الگ کر لیجئے کہ اس کا زیادہ جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، کہ خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ یہ جانور جو ہے وہ میں قربانی کروں گا اس کی، تو اس صورت کے اندر اب اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پہ جب کہ یہ نیت کرنے والا شرعی فقیر ہو کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے نیت کر لی تو اب اس پر لازم ہے کہ اسی جانور کی قربانی کرے۔ اور اگر غنی ہے، یعنی صاحب نصاب ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو بھی اسے جو ہے وہ اسی رقم کے برابر میں یا اس سے کم والے جانور کے بدلے میں جو ہے وہ بدلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں زیادہ کے ساتھ بدلنا چاہتا ہے کہ بھئی کم پیسوں کا ہے، میں اور اچھا جو ہے وہ جانور جو ہے وہ لا کر راہ خدا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا تو کر سکتا ہے، لیکن برابر یا کم والے سے جو ہے وہ اسے تبدیل کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ برابر والے میں بھی نہیں کر سکتے، جی، یعنی اسی، کیونکہ اسی کی مثل تو اس کے پاس موجود ہے، مثل اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ برابر والے میں بھی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کم والے میں اگر کیا تو اس صورت میں جو فرق ہوگا کہ یہ جانور 50,000 کا تھا، جو اگلا ذبح کیا وہ 40 کا تھا، تو یہ 10,000 روپے سے شرعی فقیر کو صدقہ بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ غنی کے لیے آپ نے میں، یہ غنی، اور شریف فقیر اگر کر لیتا ہے اس طرح، بدلنا تو جائز نہیں ہے، بدلنا اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ توبہ لازم ہوگی۔ بہرحال اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی جانور کو ہی جو ہے وہ ذبح کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید سوال؟
دارالفتہ اہل سنت میں مفتیان اکرام سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کی منگنی کر دی جائے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ اس سے اچھا رشتہ مل رہا ہے تو کیا وہ پہلی والی منگنی توڑ سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، عذر یہ عذر ہے، منگنی تو پہلے ہو چکی ہے جی، اب نہ استخارہ نہ کچھ اور وجہ ہے، لیکن اچھا آپشن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جب منگنی ہو گئی تو اب اس صورت کے اندر اچھا آپشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رشتہ توڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اچھا رشتہ اس کی کوئی پھر لمٹ نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ توڑتا ہی چلا جائے گا سارے رشتے، ہر جو ہے وہ اگلا اچھے کی جو ہے وہ تلاش میں یا لالچ میں، اور ضروری نہیں کہ جو نظر اچھا آ رہا ہو وہ اچھا ہی ہو۔ اچھا تو یہ کہ انسان جو ہے وہ رشتے کے انتخاب کے وقت ہی جو ہے وہ دینداری اور جو ہے وہ سیرت کے اعتبار سے جو ہے وہ انتخاب کرے، مال و زر کے اعتبار سے انتخاب کرنا یہ جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اور اس کی پذیرائی بھی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ تو لہٰذا جب ایک رشتہ کر لیا، اس رشتے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں کر بیٹھا، تو اس صورت میں اسے توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس رشتے کے اندر ہی جو ہے وہ برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب اس میں اچھا رشتہ یہ کس اعتبار سے ہو سکتا؟ بعض کا عمومی طور پہ مالی یا اس طرح کی سہولیات کے پیش نظر ہی یہ کہا جاتا ہے۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا مثال کے طور پہ پہلا رشتہ جہاں ہوا تھا وہ نوکری پیشہ تھا، اب جہاں ہوا ہے وہ سرکاری نوکری پیشہ آدمی، یا پہلے جناب جس سے ہوا تھا وہ پاکستان میں کماتا تھا، اب جس سے رشتہ آیا ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ کماتا ہے، یا جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہیں، وہ پیسوں والے ہیں۔ تو عمومی طور پہ یہی چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، بہت کم ہی ہوتا ہے کہ دینداری کو کوئی شخص جو ہے وہ بنیاد بنائے۔ بہرحال اگر دینداری کی بھی کوئی بنیاد والی کوئی چیز پائی جائے تو بھی رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہ جب پہلے والے شخص کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے برائی پائی جاتی ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو بہرحال کوئی رشتہ اگلا ملے یا نہ ملے اسے توڑنے کا ہی حکم ہوگا، لیکن اگر عقائد و نظریات کے اعتبار سے درست تھے اور اس کے جو کچھ اقوال و افعال اعمال تھے وہ سب کچھ جاننے کے بعد ہی رشتہ کیا ہے، تو لہٰذا اب اس رشتہ کو بلا وجہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ بعض اوقات دیگر ساری چیزیں تو دیکھ لیتے ہیں، عقائد کے حوالے سے وہ خیال نہیں کرتے ہیں، پھر اسی طرح کئی وہ چیزیں جو معمولات اہل سنت میں سے ہیں۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر فیملی میں گھروں میں ظاہر میلاد شریف بھی ہے، 11ویں شریف بھی ہے، دیگر بزرگوں کے ایام منائے جاتے ہیں، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مبارک راتیں ہیں، ان کا بھی احترام اور خاص ایک عقیدت کے ساتھ ان کو منایا جاتا ہے اور عبادت کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے وجوہات سامنے آتی ہیں، دارالفتہ میں بھی آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ اب رشتہ وہاں کر دیا ہے کہ جہاں یہ اختلافات شروع ہو چکے کہ بھئی وہ یا پکا سنی گھرانہ ہے لیکن لے کر وہاں سے آ گئے ہیں جہاں اس طرح کا معاملہ ہی نہیں، تو اب وہ اس گھر کے اندر ایک عجیب کیفیات اور وہ لڑائیاں اس بنیاد پر بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ خود اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، جب ہم کر رہے ہیں دیگر ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ چیزوں کو بھی ہم اگر پیش نظر رکھ لیں گے تو اسی سے آگے کا گھر بہتر چلے گا۔ گھر پیسے سے چلے یہ ضروری نہیں ہے کہ بس پیسہ ہی بہت زیادہ ہے تو اس لیے گھر اچھا چلے گا، بنگلہ بہت بڑا ہے یا گاڑیاں ہیں اس لیے گھر اچھا چلے گا۔ تو اگر یہی ہوتا نا تو پھر کسی بڑے گھر میں طلاق نہ ہوتی، پھر کسی کاروں والوں کے ہاں بھی طلاق نہ ہوتی، پھر کسی اور۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ ایسے کیسز بھی بکثرت ہیں، ایسے کیسز بھی بکثرت ہیں جہاں مال زیادہ ہے تو وہاں اس کے اور بھی لوازمات بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے طرح طرح کی لڑائی اور فتنے گھروں میں وہ رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کی کثرت، مکان کی کثرت یا وسعت، اسی طرح گاڑیاں اور یہ سب چیزیں جہاں ہوں گی تو وہاں سکون ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو شریعت نے معیار بیان کر دیا کہ نکاح وہ حسن کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، نکاح وہ نسب کی وجہ سے، ان سب چیزوں کو فرمایا، اور مال کی وجہ سے بھی اور دین کی وجہ سے بھی، لیکن فرمایا دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دو۔ بلکہ واضح صراحتاً روایت میں فرمایا جو کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ انہیں فقر کے اندر مبتلا کر دے گا، فقر کے اندر۔ اور کسی حسب نسب شہرت کی وجہ سے جہاں نکاح کیا جاتا ہے تو ان کو ذلت کے اندر ان پر ذلت ڈال دی جائے گی، وہ
مطلب ذلت و رسوائی ان کا مقدر گویا کہ بن جائے گی۔ تو جو معیار ہے وہ دین کا معیار سب سے مقدم رکھنا، کہ دین والا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دینی معیار مقدم ہو، اور اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ آگے کے معاملات اور رشتے جو ہیں وہ بہتر چلیں گے۔ جی سوالات۔ میرا نام اطہر اللہ ہے۔ حج آج کل بہت مہنگا ہو گیا ہے، اگر BC سسٹم ڈال کے کچھ لوگ 10 لاکھ روپے کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے، اور کسی ایک آدمی کو پہلے حج پہ بھیجتے ہیں اور پھر دوسرے مرتبہ دوسرے کو بھیجتے ہیں 1 لاکھ روپے کر کے، تو جو حج کر کے آئے گا وہ 1 لاکھ روپے پھر دوبارہ دے گا 10 سال تک، تو یہ حج اس طرح ہو جائے گا؟ BC سسٹم اور حج نارمل طریقہ BC کا تو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن اس میں کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے کہ پیسوں کا تعین کر لیا گیا، کیونکہ حج کے اخراجات تو ہر سال جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، تو دار و مدار حج کروانے پر نہیں ہوگا، دار و مدار اس پر ہوگا کہ بھئی ہم 10 لاکھ روپے جو ہے وہ پہلے سال جو ہے وہ ایک شخص کو دیں گے۔ اب اس کی یا تو سلیکشن کر لیا ہے کہ پہلے سال میں، دوسرے سال تم، تیسرے سال یہ صاحب جائیں گے اتفاق کے رائے سے، یا قرآن دازی کے ذریعے سے جو ہے وہ طے کر لیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ جو شخص جتنے پیسے لے رہا ہے وہ اتنے ہی جمع بھی کروائے گا۔ ہاں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں اشکال یہ ہو کہ قرض لے کر جو ہے وہ حج پر جا رہے ہیں، حالانکہ عموماً تو یہ دیکھا گیا کہ جانے والا جو ہے وہ اپنی ساری ادائیگیاں کر کر جو ہے وہ جاتا ہے کہ یار میں حج پر جا رہا ہوں، تو پیسے لے کر بھی حج پر، قرض لے کر بھی، جبکہ نیت یہ ہے کہ میں قرض کی ادائیگی کروں گا، تو بالکل حج پر جایا جا سکتا ہے۔ بلکہ وہ افراد جن پر زندگی کے کسی حصے کے اندر کبھی حج فرض ہو چکا تھا اور انہوں نے اس وقت حج نہیں کیا، تو ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر وہ قرض ادا کر سکتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے اندر قرض لے کر چاہے حج کریں اور بعد میں آ کے اس کی ادائیگی کرتے رہیں، کیونکہ ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ یعنی قرض لینا لازمی ہوگا ان کو؟ جی، ان کے لیے قرض لینا جو ہے وہ لازمی ہوگا، جبکہ ادائیگی کی انہیں امید ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسی صورت نہیں بھی ہے، حج فرض نہیں ہوا، کوئی شوق کے اندر ہی جو ہے وہ حج کرنے جاتا ہے یوں BC ڈال کر اور اس کے پیسے پہلے اٹھا کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دار و مدار یہی ہے کہ جتنے لے رہا ہے اتنے ہی واپس جو ہے وہ کرے گا۔ BC کی بنیاد جو ہے وہ حج کے اخراجات پر نہیں ہوگی، بلکہ ایک مخصوص اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہوگی کہ بھئی 10 لاکھ روپے کی BC ہے، اب حج چاہے جو ہے وہ 8 لاکھ کا ہو جائے، چاہے 12 لاکھ کا ہو جائے، تو بہرحال 10 لاکھ اس کو دیے جائیں گے، کیونکہ وہ 10 لاکھ روپے آپ سے قرض لے رہا ہے، بعد میں وہ 10 لاکھ روپے ہی آپ کو ادا کرے گا BCوں کی صورت میں۔ لیکن مجھے یہ اشکال ہو رہا تھا، اسی طویل المیعاد BCیاں نہ ڈالیں، یعنی عام طور پہ جو کمیٹی BC ڈالی جاتی ہے اس کا رزلٹ سال 1.5 سال ختم فنش، جی 10 سال کے اندر، اور پھر کس نے جینا، کس نے آگے کیا کیا کیفیات کے اندر رہنا ہے، تو اب 10 سال اور وہ سب سے 1-1 لاکھ وصول کرنا، اچھا پھر بالخصوص پہلے مرتبہ جو چلا گیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے پھر آگے پیسے اور پھر ادائیگیاں کرنا، اور بعد میں تو بڑے ایک طرح کے یہ مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ 10 سال کی BC کون ڈالتا ہے معاشرے میں اس طرح؟ تو اس لیے جو ہے وہ اس بات پر غور کر لیا جائے اور کوئی چھوٹی BC جو ہے وہ ڈال لی جائے، یا مارکیٹ والے ہیں کہ جناب وہ ہر مہینے 1 لاکھ روپے اگر دے سکتے ہیں، یوں جو ہے وہ سال بعد رزلٹ ختم ہو جائے 10 ہی چلے جائیں، ہاں 10 چلے جائیں، یا یوں کہ جناب جو ہے وہ 2 سال میں، جو ایک عرف کے مطابق، جی ہاں، کہ مقصد یہ ہے کہ 10 سال کی BC بھی ڈالنا تو جائز ہی ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ ادائیگی کی وہ صورت ہو کہ ادا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ جناب جو ہے وہ لوگ چیٹنگ کر کے جو ہے وہ حج کے نام کے اوپر چلے جائیں، بالکل، اور بعد والے جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو جائیں کہ نہ وہ حج پر جا سکے، نہ انہیں اپنا پیسہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مل سکے۔ اور اس طرح کی عمرہ کمیٹیاں بھی کئی آتی ہیں، آپ کا تجربہ ہی ہے کہ کس کے اندر پہلے کے لوگ کچھ چلے گئے، 2-4 چلے گئے، یا 2-4 قرآن اندازیاں ہو گئیں، اس کے بعد بقیہ سب لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا عمرہ گیا، یا ہمارے عمرے کے نام کے اتنے پیسے۔ 10 سال کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سال یہ جتنی BCیاں دے رہے ہیں پراپر ان کے پاس اتنے انکم کے ذرائع بھی اسی طرح موجود ہوں، یا بڑھتے جائیں تبھی دے پائیں گے نا، ورنہ اتنے مہنگائی اور یہ سب چیزیں، اور بالخصوص جو کر کے آ رہا ہے تو پھر اس کو سنبھالنا یہ تھوڑا مشکل ترین معاملہ ہوگا۔ بہرحال سادی کمیٹی جیسے آپ نے کہا ہے کہ پیسوں پر ہی ڈالی جا سکتی ہے، پیکج تو اس کو نہیں کہہ سکتے، اب آگے جا کر 15 کا ہو گیا، 18 لاکھ کا ہو گیا حج، تو پھر کیا کریں گے؟ تو جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے،
اور عبادت کے نام پر بھی جو ایسے کرتے ہیں تو ان کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جس میں دوسروں کا پیسہ ہو اور وہ پیسہ پھر گویا کہ کھا کے بیٹھ جائے، تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ آزمائش کن معاملہ ہوتا ہے۔ مزید کون؟ میرا نام محمد سبحان اکرم ہے اور میں کوئٹہ کینٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم نے کہیں سے سنا تھا کہ ہفتے اور بدھ والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ ہفتے اور بدھ والے دن یہ رکھنا ٹھیک ہے؟ ہفتے اور بدھ والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، ہاں خاص جمعے کے دن روزہ رکھنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا، اور وہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یا تو جمعرات اس کے ساتھ ملا لیں یا ہفتہ جو ہے وہ ملا لیں، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہفتے یا بدھ کو روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اور خاص جمعے کا بھی اگر وہ رکھتا ہے تو وہ بھی کوئی گناہ کا نہیں وہ ہوا، تنزیہی ہے، جائز ہے، وہ بھی بچنا بہتر ہے، گناہ وہ بھی نہیں ہے۔ پیر اور جمعرات ویسے سنت سے ثابت نبی بقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان دونوں ایام میں روزہ رکھا کرتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے محمد سبحان کہا تو سبحان نام رکھنا جائز نہیں ہے، یہ اس کی اصلاح کر لی جائے، اگر ایسا رکھ بھی چکے ہیں تو اس کو تبدیل کر لیا جائے۔ سبحان نام رکھنا یہ اللہ پاک کا نام اور ان ناموں میں سے ہے کہ جن کا اطلاق مخلوق میں سے کسی پر وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ عبد السبحان اپنے نام کو کر لیجئے یا کوئی اور نام، صوبان ہی کر لیجئے، یعنی سا واو با الف نون، سبحان جو ہم سبحان اللہ یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کا سبحان نام ہے، یہ رکھنا جائز نہیں، اس کو تبدیل کر لیجئے۔ مزید کون؟ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ادار جانور خریدنا اور یہ کہنا عید پر سیل کر کے اس کی پیمنٹ دوں گا اور عید سے پہلے ہی وہ جانور مر گیا تو اس طرح اس کے پیسے دینے ہوگے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ جی، نواز اتاری کا سوال ہے، ادھار خرید و فروخت جائز ہے جبکہ قیمت کا تعین کر لیا جائے اور ادائیگی کے وقت کا تعین کر لیا جائے، تو لہٰذا جب یہاں پر قیمت متعین ہو گئی اور وقت بھی جو ہے وہ متعین ہو گیا کہ میں قربانی کے بعد جو ہے وہ دوں گا، یعنی قربانی پر دوں گا، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ البتہ بیچ کر دوں گا یہ ضروری نہیں ہے، اگر جانور نہیں بکا مر گیا تو بھی بہرحال اس کی قیمت تو ادا کرنی ہی ہوگی، یا نہیں بکا تو بھی اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، تو لہٰذا اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ جانور بکے یا نہ بکے، یا نقصان میں بکے، پروفٹ میں بکے، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ مر جائے، بہر صورت جو قیمت طے ہوئی ہے وہ قیمت جو ہے وقت مقررہ پر دینا ضروری ہوگا۔ قیمت لیٹ ہونے پر کسی قسم کی پینلٹی بھی نہیں لے سکتے، جرمانہ بھی نہیں لے سکتے، اور اس کو بلا وجہ لیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، مقررہ وقت پر دینا بھی قیمت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، اور سبحان نام کے حوالے سے ہم نے کہا تو یہ کہتے ہیں رحمان علی نام رکھنا کیسا ہے؟ رحمان نام رکھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ رحمان بھی ان ناموں میں سے ہے جو اللہ پاک کے جو ہے وہ ناموں کے ساتھ خاص ہے، کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمن نام رکھا جائے جبکہ پکارا بھی اسی نام سے جائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ نام تو عبد الرحمن یا عبد السبحان رکھ لیا جاتا ہے، لیکن پکارنے والے پکار رحمان اور سبحان کے نام سے ہی ہوتے ہیں، تو جب پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا تو لہٰذا ایسے نام پھر نہ رکھے جائیں، بلکہ پھر کوئی اور جو ہے وہ مناسب نام رکھ لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، محمد عرفان ہیں، قسطوں کے حوالے سے کچھ پوچھ رہے ہیں، تو تقریباً جواب آپ کا اس سے پہلے جو جواب دیا اس میں یہ جواب ہی سیم ہے۔ قسطوں کے حوالے سے جو خرید و فروخت ہوتی ہے، شرعاً کیا کہتے ہیں اس کا کوئی تھوڑا سا خلاصہ جو ابھی بیان ہوا ہے وہی ہے؟ جی، قسطوں پہ کاروبار کرنا جائز ہے جبکہ قیمت کا تعین کر لیا جائے چیز کے بدلے میں، اور وقت کی ادائیگی کا تعین کر لیا جائے، جس وقت پر ادائیگی کرنی ہے، پینلٹی نہ لگائی جائے، تو یہ جائز ہے۔ اچھا جی، مزید کچھ سوالات ہیں کہ اللہ پاک کا نام
اگر چمڑے وغیرہ میں ڈال کر یہ تعویذ بنایا ہوا ہے تو واش روم وغیرہ جانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ جی ہاں، جب وہ نام جو ہے موم جامع کر کے اسے تعویذ کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو اب اس صورت کے اندر اسے پہنے ہوئے واش روم جانا جو ہے وہ جائز ہے. ہاں البتہ اگر کوئی اتار کر جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. رشتہ کیسے تلاش کیا جائے؟ رشتہ داروں میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیا حکم ہے؟ رشتہ داروں میں ہی کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ چونکہ تعلقات انسان کے سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، معلومات ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ابتداءً جو ہے وہ رشتے کی تلاش جو ہے وہ رشتہ داروں میں ہی کی جاتی ہے. لیکن رشتہ داروں سے باہر بھی جو ہے وہ رشتہ تلاش کیا جا سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. بنیاد احادیث طیبہ میں جو بیان کی گئی رشتہ تلاش کرنے کی وہ دینداری ہے، سیرت اور کردار ہے. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے اعتبار سے ہی یہ بات دیکھی جائے گی. عقائد کے اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھا جائے گا، نہ صرف لڑکا لڑکی کو بلکہ ان کی فیملی کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ بہرحال بعد میں رہنا جو ہے وہ اسی فیملی کے اندر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کی یا لڑکے کی سیرت دیکھی جائے گی کہ ان کے نماز، روزے، دینی احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، لڑکی پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے وغیرہ. سارے امور جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ہی جو ہے وہ رشتے کا انتخاب کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لڑکی بڑے ایک اچھے گھرانے سے ہو، مطلب دینی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا گھرانہ ہے، پردہ ہے، باحیا، یہ سب معاملات ہوتے ہیں. سامنے کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں یہ پڑتا نہیں ہے، آپ نے ہمارے یہاں سے یہ کرنا ہے تو یہ آپ کو سب چیزیں، یا اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے گھر پہ کریں گے تو ہم نہیں کرنے دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں، اچھا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود یہ نہیں چاہتے کہ جس جگہ وہ رشتہ کر رہے ہوں وہ لڑکیاں پہلے سے ایسی ہوں. وہ خود تو ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں کہ جو با پردہ، با حیا سب کچھ ہو، لیکن اسے دعوت یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے گھر آ کر جو ہے نا یہ سب کچھ ختم نہیں کرنی، تم نے بے حیائی ہی جو کرنی ہے. وہ بے حیائی ہے کہ جب جس سے پردہ لازم ہے شرعی اعتبار سے اس کے سامنے وہ پردہ، شرعی پردہ نہیں کرے گی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے وہ بے حیائی ہی کہلائے گی. تو لہٰذا یہ والدین کو چاہیے کہ ان باتوں میں کمپرومائز جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں آگے جا کے جو ہے وہ گھر اجڑنے کا اور گھروں کے اندر مزید ناچاکیاں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ خواتین کے لیے یا بچیوں کے لیے آگے زندگی گزارنا، پھر اگر ان کی اپنی بچیاں ہو جائیں تو ان کی دینی تربیت کرنا یہ بڑا آزمائش کن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پہلے ہی جو ہے وہ ان سے ان باتوں پر بات کر لی جائے کہ جناب ہم بھی جو ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ گھرانہ دیندار ہو. تو لہٰذا جب والدین بھی لڑکی کے لیے گھرانہ دیندار تلاش کریں گے تو یقیناً وہاں سے اس طرح کے فضول مطالبات نہیں ہوں گے. یہ ہوتا وہیں ہے کہ جہاں پر والدین کا مطمع نظر جو ہے وہ لڑکی کے لیے دیندار گھرانہ نہیں ہوتا بلکہ مالدار گھرانہ ہوتا ہے. جب مالدار گھرانہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بچی کو ہی جو ہے وہ دبا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نہیں کرنا، کون سا تم پر یہ ضروری ہے، تمہارا شوہر جو کہہ رہا ہے تم پر تو شوہر کی اطاعت لازم ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں عموماً گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں درست نہیں ہوتی. شوہر کی اطاعت سے پہلے اللہ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، احکام شرع کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. تو لہٰذا والدین کو یہ چاہیے کہ لڑکی والے بھی انہی باتوں کے اوپر آگے سے بات کر کے ہی رشتہ کریں، اور نہ صرف باتیں کر کے بلکہ گھرانہ دیکھ کر رشتہ کریں کہ جہاں پر ان تمام باتوں کا خیال کیا جاتا ہے اور وہ اسے جو ہے وہ اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں. تو جو اپنے دین کا حصہ سمجھے گا وہ اس طرح کی فضول شرطیں نہیں لگائے گا کہ جناب میرے گھر میں آ کے تم دین پر عمل نہیں کرو گے. تو لہٰذا لڑکی والوں کو بھی یہ چاہیے کہ گھرانہ دیندار ہونے کی بنیاد پر ہی اپنی بچی کا رشتہ کریں. واہ. اور جب یہ چیزیں بنیادی ہم یہ کہتے ہیں جو اتنے لڑائی جھگڑوں اس طرح کے فساد اور یہ معاملات آتے ہیں تو اس کے اندر بیسک یہی ہوتی ہے کہ علم دین کی کمی ہے یا اس پر عمل نہیں کرنا معاذ اللہ، اور اس طرح کی جو چیزیں جہاں دین کا نفاذ اور دین کے معاملات پر عمل ہے تو انشاءاللہ وہاں یہ بھی تحفظ مل جائے. بالکل، کیونکہ دین نے تو ہر ایک کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو دینی ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ اسی میں بھی بہتری رہے گی. مجھے بڑا افسوس ہوا کفیل بھائی، ایک مرتبہ ایک ایسے رشتے کے حوالے سے کہا گیا کہ بھئی منع کر دیا. اب لڑکا بھی شریف آدمی چاہتا بھی ہے کہ میرا بھی رشتہ وہاں ہو جائے، اور لیکن اس کے گھر والے کہتے نہیں بھی تم تو جاب پہ چلے جاتے ہو
اور گھر میں تو کوئی اور ایسے افراد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کوئی کزن آتا ہے، فلاں آتا ہے، فلاں آتا ہے، تو یہ تو کسی سے بات نہیں کرے گی، یہ تو ان کو ویلکم نہیں کہے گی. تو پھر میں نے اس سے پوچھا یار ایسا کہاں ہوتا ہے کہ دن کے اوقات میں یہ 10-11 بجے، یعنی بنیاد آپ کیا بنا رہے ہو رشتے کہ اس میں کبھی کبھی آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد. دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ یہ پسند کریں گے، خود آپ پسند کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ کل کو جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ ہی سب سے پہلے یہ کہتے ہو کہ یار یہ ہوا کیوں، ایسا معاملہ ہی کیوں ہوا ہے، کیوں یہ حد توڑی گئی، کیوں ایسا وہ قرب دیا گیا اور یہ معاملات کیے. اور اب آپ اس کے اوپر صرف اس بنیاد پر کہ غیر محرم یا اس طرح کے افراد گھر میں آئیں گے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا. پردے کا کوئی مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بالکل یہ کوئی ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے. جو جوائنٹ فیملی ہے اس میں بھی تو اس کو قیودات کے ساتھ جو امیر اہل سنت نے پردے کے احکام کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اپنے آپ کو ایک بڑی چادر سے ڈھانپ کر باقی معاملات اپنے ہیں، ظاہر ہے خانہ داری کے یہ معاملات ساتھ سے کرنے ہی ہیں. اصل یہ کہ یعنی خاندان یا گھر والے بسا اوقات جو ہے وہ اس طرح کے تقاضے یا جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں جو ویسے بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات جی یا آپ کہیں کہ کسی بھی سمجھدار گھرانے کے اندر بھی وہ صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوتی. جیسے یہی ہے کہ بھئی جو ہے وہ یہ تو جو ہے وہ اپنے بہنوئی کو جو ہے وہ سلام جو ہے وہ نہیں کرے گی، تو جناب اس بنیاد کے اوپر کیا بات آ جائے گی. یا جناب جو ہے وہ ہمارا گھر میں داماد آئے گا تو اسے یہ جو ہے وہ بہو جا کر سلام جو ہے وہ کرے، اسے یہ کیوں جا کر جو ہے وہ سلام کرے، اس کا اس سے کیا رشتہ بنتا ہے کہ یہ جو ہے اسے جو ہے وہ سلام کرے. خواتین جو ہے وہ کیوں سلام کرنے جائیں گی جو کہ نامحرم ہیں، محرم خواتین سلام کریں یا جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ سلام کریں. تو لہٰذا ان تمام امور کے اندر بنیاد یہی ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے ہی دینداری دیکھی جائے اور ان تمام امور کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر ہی رشتہ طے کیا جائے. اور جیسا آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پردہ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی نہیں ہیں، رہتی ہیں. ہمارے گھر والے بھی جو ہے وہ ہم بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے وہ رہے ہیں، معاشرہ ہے ہمارا ایک پورا معاشرہ ہے پورا، تو اس میں رہتے ہیں، پردہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا ابھی بھی عیدین کے موقع پر دیگر مواقع کے اوپر جب سب جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں تو سبھی کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں سب کا آنا جانا بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ پردے کا اہتمام بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایسا ہی ہوتا ہے اور سب فیملیز کے اندر ہی جو ہوتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو بنیاد بنانا یا یہ سمجھنا کہ نہیں یہ پردہ کرنے لگ جائے گی تو ہمارے گھر کی تو زندگی مشکل ہو جائے گی، ہم کیسے جو ہے وہ رہیں گے، کیسے اندر آئے جائیں گے، باہر رہیں گے، تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں. شرعی تقاضوں کے مطابق پردہ بھی ہو سکتا ہے اور گھر میں جو ہے وہ رہن سہن بھی ہو سکتا ہے. جی مزید کو جہانگیر اتاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کسی نے اگر کوئی فلیٹ بک کرایا ہے اور کم سے کم اس نے 15 لاکھ کی اماؤنٹ دے دی ہے، اب بقرعید بھی قریب ہے اور 2 لاکھ کی اماؤنٹ اس کے پاس ہے موجود، تو کیا وہ اپنی انسٹالمنٹ پوری کرے یا اس میں سے قربانی پہلے کرے؟ جی جب کہ وہ فلیٹ جو ہے وہ اس وقت حاجت اصلیہ میں اس کی نہیں ہے کہ اس میں رہ نہیں رہا، بکنگ کروائی ہوئی ہے اور وہ الگ سے جو ہے وہ موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جب حاجت اصلیہ سے زائد وہ ہے اور نصاب کی مقدار کو بھی جو ہے وہ پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جبکہ اس کے اوپر اتنا قرضہ نہ ہو کہ وہ مائنس کیا جائے تو وہ صاحب نصاب نہ رہے. مثال کے طور پہ یہ انہوں نے کہا 15 لاکھ جمع کروائے میں 2 لاکھ ہے، اب اگر وہ فلیٹ ہی جو ہے وہ 50 لاکھ کی بکنگ کروائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ 35 لاکھ کا جو ہے وہ قرضہ ہو گیا. تو اب 35 لاکھ کا قرضہ ہو گیا اور ہیں ان کے پاس جو ہے وہ 17 لاکھ، گویا کہ 15 وہ اور یہ 2، تو اس صورت میں ان کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا قرضہ ان کے اوپر نہیں ہے تو پھر بہرحال یہ مال جب کہ نصاب کی مقدار کو موجود ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو قربانی کرنی ہوگی. ہاں اب قربانی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کا جانور لے کر آئیں، آپ جو ہے وہ 1 لاکھ کا جانور بھی لا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ 25, 30, 40 ہزار کا بکرا بھی لا سکتے ہیں، اور 15, 20 ہزار کا اگر قربانی کے بڑے جانور میں جو حصہ ڈلتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. سوال ہم نے ابتدان میں کیا تھا اس کا ہی جواب دیتے ہیں. مگنی اب ٹوٹ جاتی ہے جی تو آپس کے جو تحائف ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں؟ جی منگنی میں جو تحائف دیے گئے ہیں اس میں اگر وہ کوئی تحفہ ایسا ہے جو کہ ختم ہو گیا، مثال کے طور پہ مٹھائی آئی ہے
وہ مٹھائی کھا لی گئی تو یہ واپسی نہیں لی جا سکتی. یا دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا منگنی میں دونوں طرف سے، تو اب یہ ایک دوسرے سے اس دعوت کے پیسے نہیں مانگ سکتے. کپڑے تھے پہن کے پھاڑ دیے، ختم کر دیے، استعمال کر کوئی ایسے جو ہے وہ چیز دی کہ اب جن کو دی گئی تھی انہوں نے آگے کسی اور کو جو ہے وہ دے دی. اچھا، تو اس صورت کے اندر بھی جب جس کو تحفہ دیا گیا تھا اس کی ملکیت سے وہ تحفہ نکل گیا، اس نے کسی اور کو دے دیا، تو اس کی بھی واپسی کا تقاضا نہیں ہو سکتا. یوں ہی بغیر سلے ہوئے کپڑے دیے تھے اور اب اس شخص نے جو ہے وہ سلوا کر اس کو اپنے استعمال میں لے آیا، یا فقط سلوا ہی لیے، تو اب ان کپڑوں کی بھی واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر اضافہ اس کی طرف سے بھی ہو گیا. اب وہ تحفہ فقط اسی کیفیت میں نہیں جس میں سامنے والے نے دیا تھا، بلکہ اس کا بھی اضافہ ہو گیا، تو اب بھی یہ بھی واپسی نہیں لیا جا سکتا. یوں ہی دینے والے اور لینے والے کے درمیان آپس میں ذی رحم محرم کا رشتہ اگر ہے تو بھی واپس نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ خاندان میں شادی ہوئی ہے اور جناب جو ہے وہ خالہ کی لڑکی ہے، اب خالہ کو تحفے دیے ہیں، تو خالہ جو ہے وہ ذی رحم محرم ہے، تو اب خالہ کو جو تحفہ دیا ہے وہ واپسی بھانجا نہیں لے سکتا. یا ایک بہن نے اپنی دوسری بہن کو دیا، وہ نہیں لے سکتے کہ بچے کی شادی تھی، تو یہ جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا. یوں ہی اگر ساس نے اپنی بھانجی کو دیا تو یہاں خالہ بھانجی کا رشتہ آپس کے اندر ہے، تو یہ وہ جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتی. ہاں اگر خالہ کے بیٹے نے، یعنی ایک بہن کے بیٹے نے دوسری بہن کی بیٹی کو، یعنی یہ جو منگیتروں کے آپس میں جو تبادلہ ہوا، یہ ان میں آپس میں رشتہ ذی رحم محرم کا رشتہ نہیں ہے، تو اب یہ واپسی کا لینا یہ جائز تو نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے، یعنی جو گفٹ دے دیا گیا اس گفٹ کو واپس لینا، اس سے حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ منع کیا. البتہ اگر کوئی لے لیتا ہے تو اس کے حق میں جائز ہو جائے گا، مگر اس کی دو صورتیں، یا تو دونوں افراد راضی ہو جائیں لینے دینے کے اوپر کہ ٹھیک ہے بھائی ہم جو تمہارے تحفے دیے تھے ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، یا اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر قاضی کی جو ہے وہ قضا کی ضرورت ہوگی، قاضی سے فیصلہ کروانا ہوگا. قاضی اگر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ تحائف جو ہے وہ واپس کرو، تو پھر اگر وہ واپس کرتا ہے تو سامنے والے کے لیے وہ تحائف جائز ہو جائیں گے، یعنی وہ جو مال حاصل ہوگا تحفوں کی صورت میں وہ تو حلال ہوگا، لیکن ان کا یہ واپسی کا تقاضا کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، وہ دونوں اس کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے، دونوں ہی جو ہے وہ صورتوں میں. اور یہ واپسی بھی بتا دی فقط انہی صورتوں میں ہوگی جب کہ وہ چیز ختم نہ ہو گئی، وہ چیز آگے کسی اور کو نہ چلی گئی، آپس میں دینے والوں کے درمیان جو ہے وہ ذی رحم محرم کا رشتہ نہ ہو، اور اس گفٹ کے اندر کوئی چیز اضافہ نہ ہو گیا ہو، جیسا کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے کی سلائی نہ ہو گئی. اچھا، عام ہی اجنبی ہیں، جیسے دونوں طرف سے اجنبی ہیں، ذی رحم محرم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب عام طور پہ بات چیت آتی زیادہ گولڈ کے اوپر، جی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو یہ دیا، ہوتا یہ کہ بھئی جو آپ نے دیا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں اور ہمارا جو ہمیں دیا ہمیں آپ کو دے دیتے ہیں، یعنی یہ دونوں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس بات پر یہ متفق ہوں گے، تو یہ بالرضا کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ہاں، اگر باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ آپس میں جو انہوں نے لیا وہ تو حلال ہو جائے گا، لیکن گناہ الگ رہے گا. گناہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا کہ گفٹ دے کر اس کا واپسی کا تقاضا کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ صورتیں تو ہم نے منگنی سے حوالے بیان کیے، نکاح کے بعد اور پھر ہمارے معاشرے میں طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی یہ سب تقاضے رہتے ہیں، تو اس کے کچھ اور احکامات ہے کہ یعنی کہاں کہاں بالکل بھی وہ واپسی بھی نہیں لیا جا سکتا، تقاضا بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ تحفہ دے کر واپسی لینے والا وہ اس کتے کی مثل ہے کہ جو کہہ کرے اور اسے پھر چاٹنے لگ جائے. یہ بڑی ایک ڈرانے والی ایک وعید کی طرح یہ تشبیہ جو یہاں پر دی گئی ہے، تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. جب بھی تحفہ دیں تو یہ بھی احکامات ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم